دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید. آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں اعجاز گل صاحب. اعجاز صاحب از اے ویل نون فلم کریٹک. ہی ہیز ریویوڈ تھاؤزنڈز آف فلمس. انہوں نے ایچسن کالج، پھر ایف سی کالج اور پھر یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا سے تعلیم حاصل کی. سر، آپ ہزاروں فلموں پہ ریویوز لکھ چکے ہیں، تو پاکستانی فلموں کے فلم انڈسٹری کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا کہیں شمار نہیں ہوتا فلم بنانے والے ملکوں میں. کچھ تھوڑا سا بیچ میں شاید ریوائول آیا تھا، لیکن وہ بھی عارضی ثابت ہوا. کیا مسئلہ ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کا؟ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ 220 ملین پیپل ہے، اور سینماز جو ہیں یہاں پہ 60 چنانچہ یہ کوئی ریشو بنتا نہیں ہے. اچھا، 25 کروڑ کی آبادی کے لیے صرف 60 سینما ہاؤسز ہیں، اور ان کی تعداد بھی کم ہوتی گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ بجائے بڑھنے کے. جی 1977 میں ہمارے پاس 700 سینما تھے. اچھا جی، تو کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں سینما ہاؤسز کی تعداد اتنی کم ہوئی ہے؟ ہمارے جو ایٹیٹیوڈز ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ سینما جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، اس لیے یہ ہوا. ضیاء الحق کے زمانے میں زوال شروع ہوا. کب ہوا زوال شروع؟ نہیں، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو بس ان کو الزام دینا تھا. ضیاء الحق صاحب نے فلم کی پروموشن کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور یہ لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. انہوں نے نیشنل فلم ایوارڈ شروع کیے، فلم آرٹسٹوں کو ملک سے باہر بھجوایا، اور فیسٹیول کے لیے بھی پروموشن کا کام کیا. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کا سلسلہ جو اس کو گلے لگا رکھا تھا انہوں نے. ہاں، یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے سیاست میں سختی کی تھی، اور فلم پروڈیوسرز کی رجسٹریشن بھی شروع کرائی تھی. یہ دو باتیں یاد رکھیں. جی اچھا سر، انڈیا کی فلم انڈسٹری سے کیسے کمپیریزن کرتے ہیں آپ پاکستان کی فلم انڈسٹری کا؟ کہ وہ جو انڈسٹری ہے بڑا فلرش کیا ہے اس نے، تو کیا اس میں انٹلیکچوئل فریڈم کا بھی کوئی رول ہے؟ بالکل ہے. اچھے رائٹرز وہاں پہ آئے ہیں. گلزار ہیں وہاں پہ، جاوید اختر ہیں، اور پھر ماضی کا اپنا دیکھیں آپ تو ساحل ودانوی تھے، شکیل بدایونی تھے، اور بہت کنٹریبیوٹ کیا بالکل رائٹرز نے اور سانگ رائٹرز نے. تو سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں بڑی یہ کمپلینٹ کی جاتی ہے کہ انڈیا میں بہت سی اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان فلمیں بنی ہیں، تو پاکستان میں بھی تو اینٹی ہندو اور اینٹی انڈیا فلمیں بنی ہیں نا؟ بہت کم. میں مطلب جتنی انڈیا میں بنی ہے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، بلکہ 20واں حصہ بھی نہیں ہے اس کا. اچھا، انڈیا میں جو فلمیں بنی، یہ کیا موسٹ زیادہ ریسنٹ بات نہیں ہے؟ اور ہماری جو ہیں وہ کافی پرانا ہے. جیسے ملنگی ایک فلم تھی، ہاشو خان، اور پھر یہ امن جو ہے کشمیر پہ بنی، اور اس طرح کی کچھ اور فلمیں بھی. پھر شان کی ایک فلم ہے ریسنٹ جس میں وہ بھگوان پہ کرٹیسزم کرتا ہے. جی نہیں، ہمارے ایکچولی فلموں کی تعداد کم ہو گئی ہے نا، تو پھر اینٹائی انڈین فلم کی تعداد بھی لازمی طور پہ بہت ہی کم بنی بہت کم. اور اب جب فلمیں کم بن رہی ہیں تو اب تو بہت ہی کم ہو گئی ہیں. اور ہمارا سینسر بھی اس کا ایک حد تک ذمہ دار ہے. مثلاً یہ امن جو ہے، یہ اپنا سینسر کی نظر ہو گئی، اور اس کا نام انہوں نے امن سے یہ امن رکھ دیا. اور ریاض شاہد کی فیملی کے مطابق ان کی ڈیتھ بھی اسی زیادتی کی وجہ سے ہوئی. تو انہوں نے اتنی محنت کی تھی، اتنا کام کیا تھا، اور فلم کو بین کر دیا اور پھر اس کو ری ٹائٹل کر دیا. اور ایک اور فلم، جی ایک اور انڈیا کے خلاف فلم بنی تھی،
خاک اور خون نسیم حجازی کے ناول پر مشتمل تھی وہ. جی جی، یہ ہندوستان کے خلاف اتنی نہیں تھی، یہ پاکستان بننے کے بارے میں تھی اور کریشن آف پاکستان اس کا سبجیکٹ تھا بیسکلی. جی وہ لیکن اس کو آبویسلی ہندوؤں کے خلاف ہی تھی نا جی. جی جی، وہ اینگل آگے گیا تھا پیچھے. اور علم دین پہ 3 فلمیں ہمارے ہاں بن چکی ہیں اور ایک ڈرامہ، اس میں بھی کافی اینٹی ہندو کنٹینٹ ہے نا. لیکن اچھا، فلموں کی تعداد جو ہے فلموں کی تعداد بہت کم ہے. اور بارڈر فلم آپ بتا رہے تھے کہ وہ بھی انڈیا کے خلاف تھی. انڈیا میں بھی ایک فلم بنی ہے بارڈر، ان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کی پروڈکشن بہت اچھی تھی، پیسہ بہت لگا ان پہ، اور اس کے مقابلے میں ہماری پروڈکشن جو ہے کمزور تھی اور وہ بجٹ خرچ نہیں کیا جو ضروری خرچ کرنا تھا. اچھا سر، انڈیا میں کون سی فلمیں بنی ہیں جو اینٹی مسلم یا اینٹی پاکستان ہیں؟ بارڈر تو میں نے کہہ دیا آپ کو، اور بہت سی فلمیں ہیں اس وقت ذہن میں آ نہیں رہی میرے، میں آپ کو لکھ کے بھجوا دوں گا. اچھا، ایک فلم تھی جو بہت ہی پرو پیس تھی، سلمان خان ہے جس میں وہ ایک بچی کو چھوڑنے آتا ہے یہاں پہ پاکستانی ایڈمنسٹریٹو کشمیر میں، کیا نام تھا اس کا؟ بجرنگی بھائی جان. بھی بجرنگی بھائی جان. تو اس طرح کی فلمیں بھی تو وہاں بنتی رہی ہیں نا جی، جو امن کا پیغام دیتی ہیں. تو کیا پاکستان میں بھی ایسی فلمیں بنی ہیں؟ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی جو انڈین فلم انڈسٹری ہے بہت بڑی ہے، اور یاد رہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کے پاس پاکستان کی پری پارٹیشن کی اچھی یادیں ہیں. یش چوپڑا خاص طور پہ. صحیح. تو پھر پاکستانی فلم انڈسٹری کے زوال کی وجہ کیا بنی؟ کب تک گولڈن پیریڈ تھا پاکستانی فلم انڈسٹری کا، سینما کا؟ 1969 تک تھا، 1970 تک تھا، ہاں ارلی 70s لیٹ 60s پلیٹنزم آ گیا، اور ان کی جو فلمیں بنائی تھیں ہم نے وہ فلمیں پھر سے بنائی، ریمیک کیا، کاپی کیا فلموں کو ان کی، انہوں نے ہماری فلموں کو کاپی کیا. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ ان کی فلمیں ہماری فلمیں، ہماری فلمیں ان کی فلمیں. اچھا، 65 کی جنگ جب تک نہیں ہوئی تھی تو پاکستانی فلمیں انڈیا میں اور انڈیا کی فلمیں یہاں دکھائی جاتی تھی. تو کیا بالکل دکھائی 65 کے جاتی تھی. بعد پابندی لگی؟ یہ کیا ہوا تھا؟ نہیں، جنگ ہوئی، 65 میں جنگ ہوئی اور انڈین فلموں پہ پابندی لگ گئی. اس کے بعد 2006-2007 میں مشرف نے انڈین فلموں کی اجازت دے دی، اور وہ پھر 2018 اور 19 تک چلتی رہیں. تو یہ اپنا جنگ، فلموں کی پابندی ہٹانا یہ چلتا رہا سلسلہ. ہماری بھی 50s میں انڈین پاکستانی فلمیں انڈیا میں لگی ہیں، خاص طور پہ کرتار سنگھ، گمنام اور اس طرح کی فلمیں لگی ہیں، اور انہیں بہت پسند. نور جہان ایک بڑا ہی نامی گرامی نام تھا انڈین فلم انڈسٹری میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی فلموں کی یہاں نمائش کی اجازت ہونی چاہیے اور پاکستانی فلموں کی وہاں نمائش کی اجازت ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہاں سے 50 فلمیں آئیں اور یہاں سے 2 فلمیں جائیں. ایک بیلنس ہونا چاہیے. نہیں وہ تو یہ خیر وہ تو ایک یاد کمرشل، رکھتے ہوئے نہیں وہ تو ایک کمرشل فیصلہ نہیں ہوتا کہ جس میں آپ کو پوٹینشل نظر آتا ہے اس کو سینما ہاؤس والا پلے کرے گا، جس میں اس کو پوٹینشل نظر نہیں آتا. تھوڑا سا اینٹائی انڈین سینٹیمنٹ ہے یہاں پہ، یہ تو ماننا پڑے گا.
وہ میرے مطلب ہے انڈین فلم کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھایا جائے گا. ہاں ہاں. تھوڑا سا اینٹی انڈینزم ہے یا بہت زیادہ ہے اینٹی انڈینزم؟ نہیں مناسب, بہت زیادہ بھی نہیں ہے, بہت کم بھی نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں خاص طور پہ بمبئی میں جہاں کی فلمیں بنتی ہیں, تو پھر وہ, اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ اس میں ہم بہت پیچھے ہیں ان سے. تو کیسے پھر کوالٹی کیسے بہتر بنائی جائے, اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ ایک تو ہماری ٹیریٹری بہت کم ہے, میں نے بتایا آپ کو ہمارے پاس صرف 60 سنیما ہیں. جی جی. کو پروڈکشن سری لنکا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, ترکی کے ساتھ کرنی چاہیے, اور فلموں کا بجٹ جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے, اور انڈین فلموں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمارے اپنی روش جو ہے اپنا راستہ ہمیں بنانا چاہیے. تو اگر صرف آپ کے پاس 60 سنیما ہیں, 25 کروڑ کی آبادی ہے, تو کیسے لوگ پھر خرچ کریں گے بہت زیادہ فلم بنانے پہ؟ کو پروڈکشن بہت سے ممالک, یورپ میں گریس ہے, بہت چھوٹا ملک ہے, پورچوگل ہے, بہت چھوٹا ملک ہے, کو پروڈکشن کرتی ہیں. اٹلی کے ساتھ, جرمنی کے ساتھ, چنانچہ وہ ان کو ٹیریٹری مل جاتی ہے. ہمارے پاس 60 سنیما ہیں, لیکن ہمیں کو پروڈکشن نہیں کی اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے کرنی چاہیے. اچھا سر, ہمارے ہاں ایک آئیکونک فلم تھی مولا جٹ, اور تقریباً جی, اسی دور میں یا اس سے ذرا سا پہلے انڈیا میں بنی شولے. تو ان دونوں فلموں کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں آپ؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. شولے رمیش سپی کی فلم تھی, جی. بہت بڑی فلم تھی, بجٹ کے لحاظ سے, پروڈکشن کے لحاظ سے, ایکٹنگ کے لحاظ سے. امیتابھ بچن بھی تھا, دھرمیندر بھی تھا, امجد خان بھی تھا, ہیلن بھی تھی, جیا بچن بھی تھی, بہت بڑی فلم تھی. اور شولے جو ہے, سوری, اس کے بعد پھر یہاں پہ 78 میں وہ بنی, وہ اپنا مولا جٹ, اور اپنا 2 سال پہلے اس کا اپنا یہ نہیں, یعنی کہ اسی کے نام سے ایک اور فلم بنی, اچھی فلم تھی وہ. لیکن یہ ہے کہ شولے جو ہے وہ بہت بڑی فلم تھی. تو ہم اور کیوں نہیں مجھے شولے, تو سر ہم کیوں نہیں شولے جیسی کوئی اچھی فلم بنا سکے, یا باغبان جیسی کوئی فلم جو ہے میننگ فل فلم نہیں بنا سکے؟ جی, باغبان کا آپ نے ذکر کیا, باغبان بھی اپنا ایک اچھی فلم تھی. ابھی پھر مجھے دیکھنے کا موقع ملا, اور سبجیکٹ بڑا اس کا فیملی سبجیکٹ تھا کہ والدین کو بچوں سے الگ کر دیا جاتا ہے, اور یہ کوئی نیا سبجیکٹ نہیں تھا, لیکن بہت اچھا طریقے سے بنایا تھا. اور باقی کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ مطلب ہم کیوں نہیں اس طرح کی اچھی فلمیں بنا سکے, تھاٹ پرووکنگ فلمیں بنا سکے؟ تھاٹ پرووکنگ فلم سر اس لیے نہیں بنا سکے کہ جو تھاٹ پرووکنگ فلم میکرز جو تھے وہ چلے گئے ہیں. انور کمال پاشا, مسعود پرویز, خلیل کیسر, ریاض شاہد, نظیر الاسلام اور پرویز ملک, یہ تو تمام تھاٹ پرووکنگ فلم میکرز تھے, یہ چلے گئے ہیں. ہمارا کوئی فلم سکول نہیں ہے پونے کی طرح کہ وہاں نئے فلم میکر, نئے ینگسٹر ٹیلنٹ جو ہے وہ ٹرین کیا جائے. انڈیا میں پونے کے علاوہ 20 اور فلم انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ فلم کی ٹریننگ, اور یقین کیجئے کہ جو ٹاپ کے فلم میکر جو ہیں وہ آتے ہیں وہاں پہ, سیشن لگاتے ہیں, اپنے لیکچرز دیتے ہیں. سبھاش گئی کا اپنا اسکول ہے, وہ بھی وہاں پہ فلم ٹیلنٹ کو بلاتا ہے, انوائٹ کرتا ہے, ان کو عزت دیتا ہے, احترام دیتا ہے. اچھا سر, لاہور میں کتنے اسٹوڈیو ہوا کرتے تھے اور کتنے اب ڈیزرٹڈ ہیں ان میں سے؟ 1977 میں وہاں پہ 5 اسٹوڈیوز تھے, اور 3 کراچی میں تھے,
اور اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، لٹرلی کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. اور ایک اسٹوڈیو تو جماعت اسلامی نے خرید کے تو افغان طالبان، افغان جو تھے اس وقت کے مجاہدین، سنائی ان کے لیے ہسپتال بنا دیا تھا نا. سنائی ہاں ہاں ملتان روڈ پہ ہے وہ. جی جی جی، ان کے بالکل ہیڈ آفس کے قریب ہی ہے منصورہ کے نا. جی جی. اس طرح سے ہم اپنا جو ہے سنیما انڈسٹری اپنی بہتر بنا سکتے ہیں، زیادہ بہتر فلمیں تاکہ یہاں بنے. اور انڈیا کے ساتھ کیا جوائنٹ پروڈکشن نہیں ہو سکتی؟ اگر ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے انڈیا کے ساتھ تو جوائنٹ پروڈکشن ہو سکتی ہیں. انڈیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ جوائنٹ پروڈکشن کرنا چاہیں گے، لیکن ٹریڈ جو ہے وہ لازمی جز ہے کو پروڈکشن کا. اور رہا سوال اس کا کہ ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں، تو میرے خیال میں جوائنٹ پروڈکشن میں نے ذکر کیا سرسری بنگلہ دیش کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ خاص طور پہ، اور سری لنکا کے ساتھ. یہ تمام ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ بہت تعلقات اچھے نہیں ہیں آج کل، لیکن یہ کو پروڈکشن میں ہمارے پروڈکشن کا جو ہے اپنا خرچہ وہ شیئر ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہالی ووڈ کے ساتھ یا جرمنی کے ساتھ یا فرانس کے ساتھ کو پروڈکشن کی جائیں، لیکن ہمارے برابر کی کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ کو پروڈکشن ہونی چاہیے. لیکن سر جیسے ہمارا اور ایران کا ہے، ڈفرنٹ کلچر ہے، ڈفرنٹ لینگویج ہے، تو مسئلہ نہیں بنے گا اس کی پھر ڈبنگ کا یہ وہ. اگر بالی ووڈ کے ساتھ اگر کرتے ہیں ہم کو پروڈکشن تو اس میں لینگویج کا ایشو بھی نہیں ہوگا اور شاید کلچر کا بھی اتنا زیادہ ڈفرنس نہ ہو. لیکن ہمارے سیاسی تعلقات جو ہیں وہ یہ اجازت نہیں دیتے ہمیں کو پروڈکشن کی انڈیا کے ساتھ اس وقت. تو کیا سیاسی حالات کو بہتر نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ should we not make an effort to improve relations؟ دونوں طرف سے ان کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی. ہمارے ریڈیو پاکستان میں اور پرائیویٹ جو ایف ایم اسٹیشن جو ہیں اس پہ انڈین گانے بند ہو چکے ہیں. انڈین ریڈیو اسٹیشن میں بھی پاکستانی گانے نہیں چلتے. کبھی کبھی مہدی حسن کا یا نور جان کا چل جاتا ہے، لیکن یہ گیپ ہمیں ختم کرنا ہوگا. تو کچھ تو پاکستانی سنگرز نے وہاں جا کے گایا بھی ہے نا جی. راحت فتح علی خان نے جی ہاں وہ 2006 2007 تک، لیکن اس کے بعد کوئی ایکسچینج نہیں ہوا. اب تو ہمارے گانے جو ہیں راحت بھی دبئی میں جا کے اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے اور وہاں سے انڈین پروڈیوسر آ کے فلم ڈال دیتے ہیں وہ گانے. تو سر ٹریڈ کی آپ نے بات کی، وہ تو عمران خان نے بطور آپ کو پتا کامرس منسٹر ٹریڈ کی اجازت دی، پھر بطور پرائم منسٹر جو ہے اس کو انکار کر دیا. تو یہ تو ہماری کنسسٹنسی ہے جی. یہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے اور یہ انتہائی مسخرہ خیز بات تھی. صحیح. انتہائی جس کو ریڈیکیول کرتے ہیں. آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا اپنے منسٹر سے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. صحیح. تو سر اینی کنکلوڈنگ تھاٹس؟ بس یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی فلموں کی کوالٹی جو ہے وہ کو پروڈکشن کر کے امپروو کرنی چاہیے. مضبوط کہانی ہونی چاہیے. میوزک بھی ہمارا کمزور ہو گیا ہے، لیکن ہمارے جو ماسٹر میوزک ڈائریکٹر جو تھے رشید اترے، نثار بزمی، ماسٹر عنایت حسین اور سہیل رانا، وہ اب سہیل رانا تو حیات ہیں لیکن وہ میوزک نہیں دے رہے فلموں میں. لیکن یہ ہمارا عروج تھا، یہ جن کا وہ کمپوزر کے ساتھ میں نے نام لیا، یہ انہوں نے بہت بہت عمدہ کام کیا، بہت اچھا کام کیا. وہ اب نہیں ہے. لیکن سر ہمارے ہاں تو ابھی تک وہ مسئلہ بھی تو ہے نا ایک ریلیجن والا، کہ بہت سارے لوگ ہمارے وہ کہتے ہیں جی کہ فلم اور موسیقی اور میوزک یہ سب حرام ہے.
تو ان حالات میں پھر کیسے بہتری آئے گی؟ It is easier said than done. It's a tall order. سر نئی جنریشن میں یہ چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. نئی جنریشن ان their 20s and 30s ارلی 30s میں ان میں یہ چیز نہیں ہے. ہماری شادیوں میں یقین کیجیے ہماری شادیوں میں اب بھی انڈین فلموں کی میوزک کے اوپر بچے اور بچیاں ڈانس کرتے ہیں. یہ ہماری خوش دلی ہے اور کھلا پن ہے ہمارا کہ ہم نے اس طرح کے پریجوڈسز نہیں لگائے انڈین فلموں کے. انڈین سنگرز کے فلم بین ضرور ہیں لیکن مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ فلمیں اگر کھل جاتی ہیں تو ہماری فلمیں وہاں جائیں گی, وہاں کی فلمیں ہمارے پاس آئیں گی. اور سینسر تو ہے ہی موجود وہاں بھی ہم بھی. کوئی اگر ملک کے خلاف بات کی جاتی ہے تو سینسر ہو جاتی ہے. لیکن ہماری اسٹیٹ کی تو یہ کوشش رہی ہے نا جی کہ یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے یا کلچرل لنکس ہیں یہ کم سے کم ہوں, اگر بالکل ختم نہیں بھی کیے جا سکتے تو. یہ غلط بات ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ غلط بات ہے. آپ اس طریقے سے روک نہیں سکتے کسی کو. اچھا سر, آپ نے 5 کتابیں بھی لکھی ہیں, ان کا تذکرہ ہم نہیں کر سکے, تو وہ کس کس موضوع پہ ہیں بریفلی بتائیے گا. فلم کی ہسٹری ہے, فلم کی ہسٹری ہے اور فلم کی اپنا بزنس ہے. اور آخری فلم جو ہے, آخری کتاب جو ہے جرنی تھرو لینس, وہ جمال سہیل اور میں نے مل کے لکھی تھی. نور جہاں کے بارے میں بھی ایک کتاب ہے میں نے لکھی کوئن نور جہان ملکہ ترنم. اور یہ جرنی تھرو لینس جو ہے یہ ہمارے 70 سال جو ہیں ان کو کور کرتی ہے. اوکے, سو تھینک یو ویری مچ اعجاز گل صاحب. میرا یہ اعزاز تھا کہ آپ نے مجھے بلایا. سر, اٹ ہیز بین اے پلیزر فار می. تھینک یو. Sure, thank you.